بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مختصر سی باتیں کچھ دوستوں نے ان کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک تو آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں جب میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی تو اس میں باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھا اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی تھی، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ کے بغیر سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ کچھ لوگ اس میں پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں طریقے فقہاء کے نزدیک صحیح ہیں۔ اس میں ایک معمولی سی رائے کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دلیل بہت قوی ہے، اس وجہ سے کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی جہری قرات کر رہا ہے تو اس میں پڑھ لینی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 ایسی آیات عطا کی گئی ہیں جو سب سے زیادہ قیمتی اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور صحابی جن سے ذکر کیا گیا نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس طرح کی 7 آیتیں بتاؤں گا جو بہت قیمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور تحفہ ہے، تو وہ کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے اور تحفہ ہے، اور اس میں 7 آیتیں اگر شمار کریں تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاتحہ کا حصہ بنتا ہے۔ بسم اللہ سے آغاز کیا جائے گا اور وللضالین تک، اس کو سبع المثانی السبع المثانی یعنی 7 آیتیں کہا گیا۔ اس بنا پر بعض فقہاء نے یہ کہا کہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کا جز سمجھ کے پڑھا جائے۔ کچھ فقہاء نے کہا کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک الگ مستقل آیت ہے، اور الفاتحہ یہ ایک صورت ہے، جیسے البقرہ ایک صورت ہے، جیسے آل عمران ایک صورت ہے، جیسے باقی مختلف صورتیں ہیں، اس وجہ سے اسے الگ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر کبھی جہری نماز کے دوران الفاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے، اور اکثر آپ لوگ جو ہیں وہ اگر دل میں پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ اور اس کے بعد الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو دونوں صورتیں جائز ہیں اور اس میں کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت بھی ثابت ہو جائے احادیث کے ذریعے سے، مستند احادیث کے ذریعے سے، کہ اللہ کے رسول نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، تو زندگی میں کبھی کبھار اس ایک سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے۔ یہ باعث برکت بات ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بھی کیا اور جیسے کیا، ہم نے کم از کم 2-4 بار اس پر بھی عمل کر لیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار آمین کہہ دینا، کبھی کبھار رفع الیدین کر دینا، اور کبھی نہ کرنا اور کبھی نہ کہنا، یہ سب کی سب اس کی خوبی ہے اور حسن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ روایات درست ہیں دونوں، اس لیے دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو کیا ایک بار نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بار بار اس کا نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے اگر وہ میت کسی اور جگہ شفٹ کی جاتی ہے؟ جی ہاں، اس فرد کا نماز جنازہ اگر وہ کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بار نماز ادا کرنے کے بعد لازمی نہیں ہے کہ اب اس پر دوبارہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نماز جنازہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا جتنی کثرت سے ہو سکے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک علاقے میں بس ایک ہی نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی فقہاء کی طرف سے آراء ملتی ہیں کہ ایک جگہ پہ نماز جنازہ ہو گئی اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ پھر آ گئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور میت وہیں پر موجود رہے۔ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ خبر دیر سے ملی اور ایک بہت بڑی تعداد پھر دوبارہ سے جمع ہو گئی، تو اس میں ایک بار سے زیادہ نماز جنازہ ادا کرنے میں
کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ تو محض دعا کا وسیلہ ہے. جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ کثرت سے کرنی چاہیے. اور تیسری بات جس کا آج ہم نے ذکر کیا دعا کی صورت میں کہ جو بھی وفات پا جانے والے افراد ہیں ان کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا نماز جنازہ والی، اور اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ یہ والی دعا. اور اگر کسی کو کچھ نہ آتا ہو تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے یہ نیت کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیا جائے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے ہماری طرف سے ان افراد کے لیے جو ہمارے بھائی بہن اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بھلائیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی